मुख्तलिफ वॉक ऑफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया में उनके एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और लोग उन्हें देखते थे, उनकी बात सुनते थे और जो वो कहती थी उसका असर लेते थे। उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया और ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो कि शाम के वक्त थाना सुंबल की हदूद में उनके घर में उनको कत्ल किया गया और 2 बुलेट्स उन पे फायर की गई और जिससे वो जख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जांबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जेन्युइनली एक बहुत बड़ा साने था। ये इसलिए बहुत बड़ा साने था कि किसी भी बेटी का, किसी भी हमारी बच्ची का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो जाना ये जेन्युइनली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये एक जो वारदात मर्डर की हुई है इसको ढूंढा जाए और फौरी तौर पे जो मुल्जम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुल्जम को कानून के कटहरे में लाया जाए और ये चीज क्लियर की जाए कि ये एग्जैक्टली मुल्जम है कौन और किस तरीके से इसने इशारा किया और क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो तमाम थे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुल्जम की उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, ये चीज क्लियर करना कि मुल्जम था कौन, उसने फिर मुल्जम की शनाख्त के बाद उसका मोटिव क्या था, क्योंकि एक 17 साल की एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस बच्ची को अभी उस बच्ची ने मजीद सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बाकी सहाफत में अपना नाम पैदा करना था मजीद, उस एक आवाज को खामोश क्यों करवा दिया गया, ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पंजाब से भी पूछा जा रहा था, केपीके से भी पूछा जा रहा था, सिंध से भी पूछा जा रहा था, बलोचिस्तान से भी पूछा जा रहा था, हर कोई ये जवाब मांग रहा था। अल्लाह का करम है कि ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। यस, प्रेशर था बहुत ज्यादा और खास तौर पे हमारे जो मीडिया के भाई दोस्त, हमारी जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये इसको जल्दी से जल्दी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और हमारे सामने हकायक लाए जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्जिम फायर मारने के बाद वहां से भाग गया। इस चीज पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया, उन टीमों ने डिजिटल सर्विलेंस पे काम किया, उन टीमों ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा ट्रैश किया, देखा, उसमें से को ट्रेस करने के लिए 113 कैमराज ऐसे थे के बाद उन कैमराज की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमराज थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई, फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई, 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया गया ताकि जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना जरूरी था क्योंकि जो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीजें करके हमें
ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی, ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے, اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اگلا, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ جواد, ہمارے ڈی آئی جی, ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے, ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں, اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم, انہوں نے دن رات ایک کیا, اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں. اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے, جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے, اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے. 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے, جس میں سے 1 ریڈ فیصل آباد کیا, 2 ریڈ جڑامالہ کیے. اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا, ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا. یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے, اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں, یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا, میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا, جو ثنا یوسف کا موبائل فون, جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دے, وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک شفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی it was a case of repeated rejections. ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو, اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں, وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو, ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی, اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے, اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا, اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو, بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی, ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی, لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے, اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا, کلو کوئی نہیں تھا, کلو لیس تھا, آگے چیزیں کلیئر نہیں تھی, اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے, ڈی آئی جی اسلام آباد نے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی سی آئی اے, ایس ایس پی آپریشنز, اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے, اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں, اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں, میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں, آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ, ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے, بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں
کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں, آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی, اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں بہنوں بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا, ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا, اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں ہم نے پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا, ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت یہ ہم نے اس فیصلہ آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا, ہماری ٹیم نے سب نے, اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہے انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا, کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ, اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے, یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں, یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا, یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی. اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن. اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً 1 ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے, اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا, اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا, وہ پولیس کی گرفت میں ہے, اور اب اس پہ پراپر کیس چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو تختہ دار تک لٹکایا جائے گا, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. اور یہ ایک بہت کلیئر ایک سب کے لیے بہت ایک کلیئر ایک میسج ہوگا کہ اس طرح کی درندگی اس طرح کی سویلائز سوسائٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. لڑکے اور لڑکی کے آپس میں جو ٹیلی فونک رابطہ تھا وہ 2 تاریخ کو لڑکی نے اس کو بلایا تھا اور لڑکی اس کو نہیں ملی, اس کا افسوس تھا. پھر جب گھر میں داخل ہوا ہے تو لڑکی اور لڑکے کے آپس میں بات چیت کی ہوئی, لڑکی نے اسے منع کیا کہ تم میرے گھر کیوں آئے ہو, کیا یہ بات درست ہے؟ جہاں تک رہ گیا اپنا شکیل صاحب میں بتاتا چلوں کہ سنس یہ کیس جو ہے ریپیٹڈ ریجیکشنز کا کیس ہے, اور جب کوئی کسی کے گھر تک پہنچتا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے, جیسے میں نے بتایا وہ قاتل جو ہے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا, اور جہاں تک تفتیش ہے تفتیش کو ہم نے اس لیے وائڈ اوپن رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں ابھی تک ملزم از آن ہز وے ٹو اسلام آباد. ہم اس کو فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف لا رہے ہیں اور اس کی تفتیش چل رہی ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس حقائق سامنے آئے ہیں 20 آورز میں, ان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہماری بچی تھی, ہماری بیٹی تھی جو ثنا یوسف تھی, جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی, وہ اس کے ناپاک عزائم کو ریزسٹ کر رہی تھی اور اس کے ناپاک عزائم کو روک رہی تھی اور ریجیکٹ کر رہی تھی, اور اس ریجیکشن کو اس نے برداشت نہیں کیا, پلان کیا اور مرڈر کیا. ابتدائی تفتیش میں یہ پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ ملیس نہیں بنتا جا رہا کہ آپ 2 دن میں 2 ٹک ٹاکر جو ہیں ان کا اس طرح مرڈر ہو جانا, اور یہ اس سے جب پہلے پابندی لگی تھی تو پھر اس میں کافی ریٹیلیشن سامنے آئی, تو پھر یہ ایک لعنت نہیں بنتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے لیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جہاں تک رہ گیا جو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے متعلق باقی چیزیں ہیں وہ ساری تو تمام کے تمام ریگولیٹری اتھارٹیز اور باقی تمام چیزیں دیکھتی ہیں اور اس کے مطابق وہ اس کو ریگولرائز بھی کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات آگے تک پہنچانا بہت اچھی بات ہے, لیکن بات کو ویریفائی کر کے اچھے طریقے سے کلیئر کر کے تب آگے تک جانی چاہیے, تاکہ اس جو بھی بات آگے تک جاتی ہے خاص طور پہ جو کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بات جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے.
تو اس वजह से जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसको बेहतर अंदाज में चैनलाइज करके भेजें तो मजीद बेहतर अभी होगा। साहब ये फरमाइए कि इससे पहले भी जाहिर है कि गवर्नमेंट की खत्म करी तो उसमें भी ड्राइव जो कि होता है रजिस्टर्ड पुलिस का इस्तेमाल हुआ, इसमें भी दौरान तफ्तीश ये मामला सामने आया है कि मुलजम का जब से 26 नंबर तक पहुंचने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ सिटी दायरे से मुलाकातें भी कर चुकी है। ये जो लोग हैं इनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से और जो जगह जगह पर खड़े होते हैं गैर रजिस्टर्ड बाइक या सर्विस वाले इमरान खान नासिर में काफी होते हैं, इनको कैसे देखा जाए? जी मैं ये बताता चलूं कि हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे सेफ सिटी ने इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे जो बाइक चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं उनके लिए QR कोडेड एक सॉफ्टवेयर QR कोडेड सिस्टम जनरेट किया है और उस सिस्टम को हमने बाकी सूबों से भी डिस्कस किया है। अभी जो हमारे इन ड्राइव बाइकिया या इस तरह की बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके साथ हमारी तमाम की तमाम फाइनलाइज होके हमने बहुत बड़े पैमाने पे उनको QR कोड लगाना शुरू कर दिया। देखें अगर हमारी कोई माँ बहन बेटी किसी जगह पर अगर QR कोड लगाए और उन्होंने एक ड्राइव बुक कराई है, क्योंकि उस मैटर में भी जो ड्राइव बुक करवाई गई वो बंदा नहीं था। अगर आपने ड्राइव बुक करवाई और अगर आप QR कोड से अपने मोबाइल से देखें ना, हम इधर हैं आप इधर हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरी बहन जो है वो किसी जगह कॉलेज से किसी और जगह जाना है, तो अगर एक ड्राइव बुक कराई है तो अगर वो मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें और उनके मोबाइल में उस ड्राइवर की तस्वीर आ जाए तो एटलीस्ट ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैंने कोई ड्राइव बुक कराई है तो वही है। हमने उस चीज को स्टार्ट कर दिया है। आज इस चीज को ऑलमोस्ट कोई 15 डेज प्लस हो गए हैं, हम उसको बड़ी स्पीड से वो लगा रहे हैं। हमने अब उसका फौरी ईद के बाद क्रैक डाउन ये स्टार्ट कर देना है।